من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی آیات میں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑائی بیان کرنے والوں اور اترانے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر سورۃ النساء میں الذین، اور وہ لوگ انڈیڈ یعنی یقیناً وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسیاں کرتے ہیں، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں یا کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، یعنی حکم دینے کا مطلب ہے یعنی پرووک کرتے ہیں، انسائٹ کرتے ہیں، انسٹیگیٹ کرتے ہیں، یعنی ان کو راغب کرتے ہیں۔ یأمرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل، کنجوسی کا یا بخل کا، یعنی وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی طرف مائل کرتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ اور چھپاتے ہیں ما وہ چیز آتاہم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے۔ اب یہاں پر وعید ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے ان لوگوں سے جو خود تو بخل کرتے ہی کرتے ہیں یعنی کنجوس ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے اور اپنی دولت پہ اترانا یا بڑائی کرنا پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کنجوسی اور بخیلی بھی پسند نہیں ہے۔ تو ہمیشہ میانہ روی ہر چیز میں، ناٹ اونلی ان دا میٹر آف ویلتھ بٹ ہر چیز جو بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے، آپ کے کام ہیں، آپ کے ایکشن ہیں، آپ کی جو بھی چیز ہے آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں میانہ روی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی آپ وہ کام کریں جو آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ بھلائی کے راستے میں یا اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس سے بخل تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کیونکہ یہ آیت مدینہ کے کچھ جیوز کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ تورات میں بھی ظاہر سی بات ہے اللہ کی جتنی کتابیں ہیں ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات جو کہ کرپٹڈ ورژن نہیں ہیں ان میں اللہ نے جو صحیح ورژن ہیں ان بکس کے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کتاب کے اندر آلموسٹ اسی طرح کے احکامات دیے ہیں، یعنی بخل میں وہاں سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ لیکن یہودی جب دیکھتے تھے مسلمانوں کو امینسلی، جب سیکنڈ ایئر آف ہجرہ میں یعنی 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آیا تو یہودی بڑے دیکھتے تھے کہ مسلمان دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما ایک کنواں تھا جس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، ایک ہی کنواں تھا مدینہ کے اندر جو کہ یہودیوں کے پاس تھا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا اور ایک دن پھر مسلمان استعمال کرتے تھے، اور وہ فری آف کاسٹ تھا مسلمانوں کے لیے، یعنی حضرت عثمان نے کسی سے کچھ چارج نہیں کیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں دیکھا کرتے تھے تو وہ انصار کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، کیونکہ انصار کے ساتھ ان کی دوستی پہلے سے اوس خزرج کے ساتھ تھی، تو ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے یہودی اور ان کو بخل کی طرف مائل کرتے تھے۔ اسپیسیفیکیشن تو انہی لوگوں کے لیے ہیں، یہ ورسز نازل انہی کے لیے ہوئی تھی، مطلب ان کے اس کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی کہ یہ جو مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کو راغب کرتے ہیں کہ تم لوگ اندھا دھند جو پیسے خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، یہ تو کل کو تمہیں غریب کر دے گا یہ پیسہ خرچ کرنا، اس طرح کل کے بارے میں بھی سوچو۔ تو یہ اسپیسیفکلی تو ان کے لیے تھیں، لیکن اگر ہم جنرلی دیکھیں تو یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے آج تک، کیونکہ قرآن یونیورسل میسیج ہے تو یہ سب کے لیے آج بھی ہیں کہ وہ لوگ آج بھی ہم میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے بخل سے، لیکن آج بھی ہمیں کچھ لوگ موجود ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے یعنی غربت سے ڈراتا ہے، تو ہم میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو شیطان کی اس فارم میں ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہمیں ہمارے اندر بھی ایک مولوی ہوتا ہے نا، ایک مفتی ہوتا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار تم جو پیسہ اس طرح سے خرچ کرو، اپنے لیے سیو کرو، اپنے لیے گھر بناؤ، اپنے لیے یہ بناؤ، کل کو تمہارے بچے کیا کریں گے، اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کیسے خرچ کرو گے، پڑھاؤ گے لکھاؤ گے کیسے ان کو، یہ کہاں سے کرو گے، وہ کہاں سے کرو گے۔ تو یہ سب چیزیں جو لوگ ہمیں کسی بھی فارم میں آ کر ہمیں بولتے ہیں، یہ سب انہی لوگوں کے حکم میں آتے ہیں جو خود بھی بخل سے ڈرتے ہیں، جو خود بھی پیسہ خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو بھی مائل کرتے ہیں، یہ سخت گناہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کے کانسیکوینسز بتا دیے، یعنی رزلٹ آؤٹ کمز بتا دیے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے عذابا مہینہ، ذلت کا عذاب۔ عذاب تو ہر طرح ہی کا عذاب ذلت کا عذاب ہوتا ہے، لیکن جس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت کا عذاب کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس عذاب سے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے، اور اسپیشلی اپنی اس آیت کے کانٹیکس سے ہٹ کر تھوڑا سا میں اپنے ملک کے لیے کہنا چاہوں گی کہ اجتماعی طور پر ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ جس دور سے بھی اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، وی آر گوئنگ تھرو ود ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس، اور حالات بالکل بھی سازگار نہیں ہیں، نہ ہی ہماری فیور میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے،
اور پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں جو ہے وہ ہر قسم کی بیرونی اور اندرونی آفتوں سے بچائے اور ہر سازش کرنے والے سے ہمیں بچائے۔ تو اس دعاؤں میں سب یہ ضرور یاد رکھیے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پر پاکستان کو۔ جزاکم اللہ خیر۔